خوش آمدید لسنرز. Today I'm going to start last episode of زندگی ہے تیرے نال از قلم حرم شاہ. سلطان کی بیٹی کے گھر میں آمد ہوتے ہی ملکوں کی حویلی خوشیوں سے جگمگا اٹھی تھی. اما بی نے خوشی سے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی. آخر کار اتنے عرصے بعد ان کے یہاں خوشی جو آئی تھی. اما بی نے بچی کا نام عرفہ سلطان رکھا تھا کیونکہ کنیز چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا نام ایسا ہو جو اسے اونچے مقام پر پہنچائے. وہ چھوٹی سی گڑیا ہر ایک کی لاڈلی تھی. وہ 2 ماہ کی ہو چکی تھی لیکن کبھی وہ ارشمان کی باہوں میں ملتی تو کبھی آن کی. کنیز اور سلطان کو تو اپنی بیٹی بس چپ کروانے کے لیے یا رات کو ہی نصیب ہوتی تھی. ابھی بھی کنیز نے اسے کچھ دیر پہلے ہی دودھ پلا کر سلایا تھا جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اما بی کمرے میں داخل ہوئیں. ارے اما بی، آپ کو کچھ کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی. آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کنیز نے انہیں پکڑ کر صوفے پر بیٹھاتے ہوئے کہا تو اما بھی مسکرا دیں اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا. ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت والی زندگی دے. کنیز ان کی دعا پر مسکرا دی. اما بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھایا تھا. کنیز، کیا تم مجھے اپنی ماں جیسی سمجھتی ہو؟ اما بی کے سوال نے کنیز کو حیران کیا. آپ کو تو اپنی امی سے بڑھ کر سمجھتی ہوں. آپ کو میں اپنی دادو، نانو، ماں سب سمجھتی ہوں. کنیز نے محبت سے کہا تو اما بھی اطمینان سے مسکرا دی. پھر اس ناطے سے میں تم سے ایک گزارش کر لوں؟ آپ حکم کریں اما بھی. کنیز نے محبت سے کہا. تم سلطان کو معاف کر دو بیٹا اور اس کے ساتھ پہلے جیسی محبت اور الفت سے رہنا شروع کر دو. اما بھی کی بات پر کنیز بدھ بن گئی تھی. دیکھو، میں جانتی ہوں اس نے جانے انجانے تم سے بہت زیادتی کی ہے، تمہاری حق تلفی کی ہے، لیکن وہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے. اور کیا تم چاہو گی کہ تمہاری بیٹی جیسی محبت ارشمان اور آن یا اعظم اور غزل کے درمیان دیکھے تم لوگوں کے درمیان ایسی چاہت نہ دیکھے؟ کیا تم چاہو گی کہ اس بات سے اس معصوم کی دل آزاری ہو؟ اس بات پر کنیز نے حیرت سے اما بی کو دیکھا. بچے ماں باپ اور ان کے رشتے کو لے کر بہت حساس ہوتے ہیں کنیز. اس کی خاطر اپنے رشتے میں محبت اور چاہت پیدا کرو. اما بی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن کنیز نے شکوہ کنہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا اور انہی کی وجہ سے اس بچی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا کردار سوالوں کی زد میں آ گیا تھا. اما بی، اس کا کیا؟ کنیز نے نم آنکھوں سے سوال کیا تو اما بی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بال سہلانے لگی. جانتی ہوں میری جان، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ سلطان نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا. جانتی ہو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے سلطان نے سب کے سامنے چیخ چیخ کر یہ اعتراف کیا کہ تم اس کی بیوی ہو؟ یہ اولاد. کنیز نے سر اٹھا کر حیرت سے اپنی اما بھی کو دیکھا تھا. تم اس تڑپ کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کنیز جو سلطان کی اس پکار میں تھی جب اس نے چیخ چیخ کر سب کو بتایا کہ یہ اس کی اولاد ہے اور تم اس کی بیوی. خطا سب سے ہوتی ہے کنیز، لیکن اگر ہم اس خطا کا دامن پکڑ کر چلتے رہیں گے تو کبھی بھی اپنے تلخ ماضی سے باہر نہیں آ پائیں گے، نہ ہی اپنے رشتوں میں محبت اور خوشیاں برقرار رکھ پائیں گے. کنیز نے اس بات پر اپنا سر جھکا لیا. اگر رشتوں کی خوبصورتی کو بحال رکھنا ہے تو مقابل کے گناہوں کو بھلانا ہوگا اور درگزر کرنا اور معاف کرنا سیکھنا ہوگا تو ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. اما بی نے اسے چاہت سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. میں نے تمہیں جو سمجھانا تھا بیٹا سمجھا دیا، باقی تم خود سمجھدار ہو. اتنا کہہ کر اما بی وہاں سے چلی گئی اور کنیز ایک بدھ بنی اس جگہ پر بیٹھی ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی. ہاں، سلطان سے غلطی ہوئی تھی، اس نے کنیز کا دل دکھایا تھا، اس کی حق تلفی کی تھی، لیکن اسے اس گناہ کی سزا کنیز نے بھی دی تھی اور خدا نے بھی. جس ماں کی محبت سلطان کا مان ہوا کرتی تھی وہ مان مکمل طور پر مٹی میں مل گیا تھا. اور جب انسان اپنی سزا کو برداشت کرتا ہے اور خطا پر پچھتاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک شے بچتی ہے: معافی، جو ہمارا خدا بھی بندے کو دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے. اب کنیز نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ایک خطا کا دامن پکڑ کر اپنی زندگی کی خوشیاں اور خوبصورتی برباد نہیں کرے گی بلکہ زندگی میں آگے بڑھے گی اپنی بیٹی کی خاطر. سلطان رات کے 10 بجے گھر واپس آیا تھا. ارشمان نے اسے بہت ضروری کام سے بھیجا تھا کیونکہ ارشمان خود آن کی طبیعت کے باعث گاؤں سے باہر نہیں جا پاتا تھا. سلطان حویلی میں داخل ہوا تو ایک ملازمہ نے اسے کھانے کا پوچھا لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ جہاں وہ گیا تھا وہاں سے کھانا کھا کر آیا تھا. اب وہ بس آرام کرنا چاہتا تھا، دن بھر کی تھکن اتارنا چاہتا تھا.
بے ساختہ ہی سلطان کے دل میں کنیز کا خیال آیا۔ وہ حسین پل جو اس نے کنیز کی قربت میں گزارے تھے اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ لیکن اب ان پلوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اپنی اس جان لٹانے والی بیوی کو وہ اپنے عمل سے خود سے بدگمان کر چکا تھا، اور بدگمانی ایسی شے ہوتی ہے جو سانسوں کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ سلطان اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ سلطان اندھیرا دیکھ کر ذرا پریشان ہوا، کیونکہ اس کی بیٹی اندھیرے میں ڈر جاتی تھی، اسی لیے وہ دونوں نائٹ بلب آن کر کے سوتے تھے۔ سلطان نے لائٹ آن کی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے کو لال غباروں سے سجایا گیا تھا، جبکہ گلاب کی لال پتیاں کارپیٹ پر بکھری ہوئی تھیں۔ سلطان کی نظر کنیز پر پڑی جو لال رنگ کی فراک پہنے اور اپنے سیاہ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ کر سجی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں موجود لال چوڑیاں اور ہونٹوں پر لگی لال لپسٹک اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ کنیز، یہ سب؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا تو کنیز ہلکا سا مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ کنیز نہیں سائیں جی، نوری، آپ کی نوری، کنیز نے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ کہا تو سلطان کی حیرت مزید بڑھ گئی، لیکن پھر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سلطان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ کنیز کو اس کے آنسو اپنی گردن پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے اپنا ہاتھ سلطان کے سر پر رکھا اور اس کے بال محبت سے سہلانے لگی۔ شکریہ نوری، مجھے معاف کرنے کا شکریہ، میری زندگی میں واپس آنے کا شکریہ۔ سلطان کی آواز سے اس کے احساسات صاف چھلک رہے تھے۔ اس کی محبت کو محسوس کرتے کنیز بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی اور اس سے دور ہو کر اپنی نظریں جھکا لی۔ نوری کہیں گئی ہی نہیں تھی سائیں جی، بس آپ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن آپ نے اپنی محبت سے اسے واپس منا لیا۔ اب اسے پھر سے ناراض مت کریے گا۔ آخری بات کنیز نے منہ بنا کر کہی تو سلطان ہنس دیا اور اسے اپنے قریب کر کے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ کبھی نہیں میری جان۔ سلطان نے اب اپنے ہونٹ اس کی بھیگی پلکوں پر رکھے اور پھر محبت سے اس کے گلابے ہوئے رخساروں کو چومنے لگا۔ پھر اچانک ہی ایک خیال کے تحت وہ کنیز سے دور ہوا اور حیرت سے خالی کمرے کو دیکھنے لگا۔ عرفہ کہاں ہے؟ سلطان کے سوال پر کنیز کے گال مزید گلابی ہوئے تھے۔ اپنی بڑی امی اور بڑے پاپا کے پاس۔ مجھے لگا کہ آپ میرے ساتھ اکیلے وقت۔ اس سے زیادہ کنیز سے کچھ نہیں کہا گیا اور نہ ہی سلطان کو مزید سننے کی ضرورت تھی۔ اس کا یہ ایک اشارہ ہی سلطان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ سلطان نے اس کا چوڑیوں سے بھرا ہوا نازک ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ تم سلطان ملک کا سب سے حسین خواب ہو نوری، وہ حسین خواب جو سچ ہو گیا۔ سلطان نے جانثار نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ کنیز کی زبان تو اس کی آنکھوں سے نکلتی حرارت سے ہی تالوں سے چپک گئی تھی۔ یہ سلطان تمہارے بنا ادھورا تھا نوری، اس کی معصوم سی کنیز نے اسے مکمل کر دیا۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا اور نرمی سے اس کے سرخ رنگ میں سجے ہونٹوں پر چھپ گیا۔ کنیز نے گھبرا کر اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ میں صرف تیرا رہوں گا، تجھ سے ہے وعدہ یہ میرا، تو مانگ لے مسکرا کے، میرا پیار حق ہے تیرا۔ سلطان نے گنگناتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ گزرتی رات نے ان کے رشتے کی سیاہی کو دھو دیا تھا۔ ان کے درمیان موجود ساری بے رخی دور ہوئی تھی۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ صرف محبت۔ عزم اور ارشمان دونوں کے یہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ ارشمان کا بیٹا عزم کے بیٹے سے محض 2 دن چھوٹا تھا۔ دونوں بچوں کے دنیا میں آنے سے ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ بچے کی پیدائش آن کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئی تھی، لیکن خدا نے اسے اور بچے کو صحت والی زندگی دی تھی، جس کے لیے ارشمان دل سے اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ اما ابی نے دونوں بچوں کے نام ان کے پاپا کے نام سے ملتے جلتے رکھے تھے۔ عزم کے بیٹے کا نام انہوں نے عظیم اور ارشمان کے بیٹے کا نام عالیشان رکھا تھا۔ لیزا کو جب اپنے بیٹے کا نام پتہ چلا تو اس نے حیرت سے یہی پوچھا کہ باپ بیٹے کے نام میں فرق کیا ہے؟ تب عزم نے اسے محبت سے بتایا کہ عزم کا مطلب پختہ ارادہ ہوتا ہے، جبکہ عظیم بڑے کو کہتے ہیں۔ بچوں کی کھلکھلاہٹ نے دونوں حویلیوں کے غم مٹا دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے 2 سال کا وقت گزر گیا کسی کو علم ہی نہ ہوا۔ تینوں بچے آپس میں بہن بھائیوں کی طرح کھیلتے تھے، البتہ عارفہ اکثر ہی عظیم اور عالیشان سے بڑی ہونے کا رعب چھاڑا کرتی تھی۔
جب عظیم 2.5 سال کا ہوا تو لیزا کو خدا نے پھر سے خوشخبری دی تھی۔ عظم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے، جبکہ لیزا بس اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا چوزی، تم خوش نہیں ہو؟ عظم نے خوشخبری ملنے کے بعد لیزا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ خوش؟ ہمارا بیٹا ابھی صرف 2.5 سال کا ہے اور وہی اتنا ستاتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ اور اب پھر سے دیکھو آن کے یا کنیز کے یہاں پھر سے گڈ نیوز آئی؟ نہیں نا، ابھی تک نہیں۔ ایک ہم ہی ہیں جو دنیا کی آبادی بڑھائیں گے، سب تمہارا قصور ہے۔ لیزا کی باتوں پر اسے حیرت سے دیکھتا ہوا عظم کہکا لگا کر ہنس دیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ نہیں میری چوزی، تھوڑا سا قصور تمہارا بھی تھا۔ یاد کرو، مجھے میری برتھ ڈے پر اسپیشل سے سرپرائز دینے کے لیے وہ نائٹی ریڈ والی کس نے پہنی تھی؟ عظم کے بے باک سوال پر لیزا پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوتی اپنا سر عظم کے سینے میں چھپا گئی۔ عظم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم فکر مت کرو میری جان، میں ہوں نا، دوسرے بچے کو اور عظیم کو سنبھالنے میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ ویسے بھی عظیم لڑکا تھا، دیکھنا اب ہماری پیاری سی بیٹی پیدا ہوگی جو ہمیں ذرا بھی پریشان نہیں کیا کرے گی۔ عظم نے محبت سے کہا تو لیزا نے امید سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے خود بھی تو گڑیا کی طرح سجانے کے لیے ایک بیٹی چاہیے تھی۔ پکا؟ پکا، عظم نے اسے یقین دلایا، لیکن عظم کی یہ خوش فہمی 9 مہینے کے بعد ہی پوری ہو گئی تھی، جب ان کے یہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ عظم جب اپنے بیٹوں کو دیکھنے گیا تو اس کا سامنا لیزا کی گھورتی ہوئی نظروں سے ہوا۔ اتنے پیارے سے بیٹے دیے ہیں اللہ نے، خوش نہ ہونا تم؟ عظم نے ایک بیٹے کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرے بیٹے کو عظیم محبت سے دیکھ رہا تھا۔ تو اب اپنے اتنے پیارے بیٹوں کو خود ہی سنبھالنا تم؟ لیزا نے منہ بنا کر کہا تو عظم ہنس دیا۔ سنبھال لوں گا، ویسے بھی اتنے شریف بچے ہوں گے نا میرے کہ کسی نے سوچا نہ ہوگا۔ عظم نے اپنا کالر جھاڑتے ہوئے کہا، لیکن کاش وہ جانتا کہ اس کی یہ خوش فہمی بھی جلد ہی دور ہونے والی تھی۔ سین چینج۔ اوہ خدایا، کیا بلائیں پیدا کی ہیں میں نے۔ عظم نے کچن میں قدم رکھا تو کچن کا حال دیکھ کر اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھل گیا۔ پورے کچن کے فرش، دیواروں اور شیلف پر آٹا ایسے بکھرا ہوا تھا جیسے وہاں طوفان آیا ہو، اور اس سب میں عظم کے دونوں لال خود بھی آٹے میں نہائے ہوئے تھے، سفید بھوت بنے ہوئے تھے۔ دونوں 2 سال کے ہو چکے تھے اور اپنی شرارتوں سے ہر وقت ہر کسی کو ستاتے رہتے تھے۔ عظم کے پیچھے آتی لیزا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی اپنی حالت عظم جیسی ہی تھی، لیکن پھر وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ سائم اور دائم، یہ کیا کیا ہے تم دونوں نے؟ عظم نے غصے سے پوچھا تو دونوں بھائیوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر دائم آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا آٹا عظم کے سامنے کیا۔ بابا ٹوٹی پائی؟ بابا روٹی پکائی۔ دائم کی بات پر عظم نے اپنا سر پکڑ لیا اور لیزا پھر سے ہنستی تھی۔ بڑا کہتے تھے نا میرے بچے، دیکھنا دنیا کے سب سے شریف بچے ہوں گے۔ اب انہیں نہلاؤ اور ملازمہ کو بھی تم ہی بتانا کہ یہاں کیا طوفان آیا تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ کتنے شریف بچے ہیں تمہارے۔ لیزا نے اترا کر کہا اور اپنے پاس کھڑے 5 سالہ عظیم کو اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ عظم نے ذرا گھور کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا اور پھر دونوں کو ایک ساتھ باہوں میں اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھایا۔ قسم سے کبھی کبھی دل کرتا ہے رسی سے باندھ دوں تم دونوں کو، عظم نے سختی سے کہا تو سائم نے منہ بنا لیا اور بت بن کر بیٹھ گیا۔ دائم کے مقابلے میں وہ ذرا شریف بچہ تھا اور جلد ہی ڈر جاتا تھا، مگر پھر بھی اپنے بھائی کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دینا نہیں بھولتا تھا، جبکہ دائم کو نہ تو کسی کا خوف تھا اور نہ ہی ایک پل کے لیے بھی اسے سکون تھا۔ عظم نے سائم سے دھیان ہٹا کر دائم کو دیکھا تو اس کا دل منہ کو آ گیا، کیونکہ دائم بڑی سی چھری پکڑ کر اس کی نوک کو اپنی ٹانگ کے پاس میں ہی میز پہ مار رہا تھا۔ عظم جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے چھری پکڑی تھی۔ یا تو خود کو مار دوں گا یا تم دونوں کو، سدھر جاؤ تم دونوں، عظم نے غصے سے کہتے دونوں کو باہوں میں اٹھایا اور واش روم کی جانب چل دیا۔ یا اللہ، پیاری سی بیٹی مانگی تھی، پر نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جو یہ طوفان مل گئے ہیں، عظم نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے سائم کا گال چوما اور انہیں نہلانے کے لیے واش روم میں لے گیا۔
لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیاری سی بیٹی کی خواہش بھی جلد ہی پوری ہونے والی تھی، کیونکہ 1 سال کے بعد سائم اور دائم کی تیسری سالگرہ پر لیزا کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی تھی، اور جب اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی تو عزم خوشی سے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن لیزا بس گہرا سانس لے کر بستر پر ڈھیسی گئی تھی۔ ان کے 3 بیٹوں نے تو دونوں کو تگنی کا ناش نچایا تھا، اب وہ دونوں امید ہی کر سکتے تھے کہ یہ چوتھی اولاد بیٹی ہو۔ سین چینج۔ سلطان پریشانی سے گھر میں داخل ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ارشمان نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ کنیز کی طبیعت خراب تھی، اور سلطان اسی پریشانی میں اپنا سارا کام چھوڑ کر کنیز کو دیکھنے آیا تھا۔ سلطان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر کنیز پر پڑی، جو شرمائی شرمائی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان اس تک جاتا، پیچھے 6 سالہ عارفہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، میری پیاری سی بہن آنے والی ہے۔ عارفہ کی بات پر سب لوگ ہنس دیے تو سلطان کا دھیان سب پر گیا جو اسی کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ تمہاری نہیں، میری بہن ہوگی، 6 سالہ عالیشان نے منہ بنا کر کہا۔ اس بچے کا نخرہ ہی علیحدہ تھا۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ ہر وقت ایٹیٹیوڈ میں رہتا تھا اور اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی جدوجہد کرتا تھا۔ تمہاری بہن نہیں، کزن ہوگی بدھو، اسی لیے کہتی ہوں دھیان سے پڑھا کرو۔ عارفہ کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ کنیز نے جانثار نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اپنی عمر سے زیادہ عقل مند اور لائق تھی۔ خود تو وہ محنت سے پڑھ کر فرسٹ آنے کی قائل تھی، اور تو اور اپنے سب کزن سے بھی یہی توقع کرتی تھی۔ سائم اور دائم کو تو وہ 3 سال کی عمر میں ہی ABCD سکھا چکی تھی، اور سب سے حیران کن بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر وقت سب کی ناک میں دم کرنے والا دائم اس کے سامنے انتہائی شریف بن جاتا تھا اور ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ سلطان نے جھک کر عارفہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور صوفے پر بیٹھی اماں بی کے پاس آ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو سلطان، اللہ تمہیں زندگی والی اولاد دے۔ سلطان ان کی دعا پر مسکرایا اور پھر اپنے بھائی کے پاس گیا، جس نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ویسے عزم پیچھے نہیں رہا، آج صبح ہی اس کا فون آیا تھا۔ غزل بھی امید سے ہے۔ اماں بی نے سب کو بتایا تو سب کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے 3 بچوں سے دل نہیں بھرا بھائی صاحب کا، جو چوتھے کی تیاری میں ہے، ارشمان نے شرارت سے کہا۔ سب ہنس دیے۔ سچ میں چودھریوں کی حویلی اب حویلی کم اور چڑیا گھر زیادہ لگتی ہے، خاص طور پر عزم کے دائم کو تو چڑیا گھر کے پنجرے میں ہی بند کر دینا چاہیے۔ ارشمان نے آنکھیں گھما کر کہا تو آنکھ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب ہر کوئی آپ کے اور آپ کے بیٹے کی طرح سڑو تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایٹیٹیوڈ دیکھیں اپنے بیٹے کا، کہاں سے لگتا ہے کہ یہ صرف 6 سال کا بچہ ہے۔ آن نے عالیشان کی جانب اشارہ کیا، جو سینے پر ہاتھ باندھے ایک ٹانگ کو پیچھے پڑے صوفے سے ٹکائے شان سے کھڑا ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ اپنا تو سویگ ہی علیحدہ ہے۔ ارشمان عالیشان کے پاس آیا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑے بابا، بچہ نہیں ہوں اب میں۔ عالیشان فوراً اس کی باہوں سے نیچے اترا۔ بچے ہی ہو، ہائٹ دیکھو اپنی، ابھی جب بڑے پاپا جتنے ہو جاؤ گے تب بڑے ہوگے تم، عارفہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو عالیشان نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ وہ سب سے بڑی ہو کر رعب جمانے کا موقع کبھی جانے نہیں دیتی تھی۔ چلو بچوں، ہم سب باہر چلتے ہیں، اب میاں بیوی کو اکیلے وقت گزارنے دو۔ اماں بی نے حکم دیا تو ارشمان اور آن عارفہ اور عالیشان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ سلطان مسکرا کر کنیز کے پاس آیا، جو اس کے ساتھ تنہا ہونے پر شرما رہی تھی۔ مجھے پتہ ہوتا گھر آنے پر مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملے گی تو میں ایسے نہیں آتا، بلکہ تمہارے لیے ہزاروں تحفے لے کر آتا۔ سلطان نے کنیز کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو کنیز شرما کر خود میں ہی سمٹ گئی۔ میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کا شکریہ میری جان۔ سچ پوچھو تو اگر میں زندہ ہوں تو صرف تمہاری اور عارفہ کی وجہ سے، سلطان نے افسردگی سے کہا، اور یہ بات صرف کنیز جانتی تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ اپنی ماں کے دیے غم سے نکل نہیں پایا تھا۔ اور اب جینے کی اور وجہ دے دی ہے تم نے مجھے۔ سلطان نے کنیز کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو کنیز اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ زندگی تو وہی ہو جو اپنے محبوب کے ساتھ ہو، اس کے بغیر بھی جینا کوئی جینا ہوتا ہے کیا؟ سین چینج۔ 3 سال بعد لیزا کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے حویلی کے لون میں کھڑی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چاروں بچے فٹ بال سے آپس میں کھیل رہے تھے۔ کھیلنا بھی کیا، وہ اپنی چھوٹی بہن ہیرا کو کھلا رہے تھے۔
عظیم کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا جو اپنے بابا سے زیادہ اپنے بھائیوں کی جان تھی۔ مجال تھی کہ وہ تینوں کسی کو بھی اپنی بہن کو ہاتھ بھی لگانے دیتے۔ ایک تو سنہری آنکھیں اور بھورے بالوں والی ہیرا اتنی پیاری تھی کہ ہر کوئی اس کی جانب کھنچا چلا جاتا تھا، لیکن اس کے بھائی کسی کو بھی اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ بس سلطان کی بیٹی عرفہ اور اس کی چھوٹی بہن رضیہ کو اس سے کھیلنے کی اجازت تھی۔ چونکہ رضیہ عمر میں ہیرا سے بس 2 دن چھوٹی تھی تو عظیم، سائم اور دائم اس کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ عظیم نے فٹ بال ہیرا کے پیروں میں رکھا تو ہیرا نے کھل کھلا کر اسے ہٹ لگائی تھی اور اس کے پیچھے بھاگ پڑی، مگر فٹ بال لون کے کونے میں کھڑے ملازمہ کے بچے کے پاس چلا گیا جس نے اس بال کو پکڑ لیا۔ ہیرا کے پاس پہنچنے پر اس بچے نے وہ بال اسے دینا چاہا، لیکن عظیم نے فوراً ہیرا کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس بچے کو گھورا۔ اب ہمیں نہیں چاہیے یہ بال، تم رکھ لو، 9 سالہ عظیم نے ذرا سختی سے کہا، لیکن ہیرا کو وہ بال چاہیے تھا۔ میرا بال، ہیرا نے روتے ہوئے کہا اور اس بال کو پکڑنا چاہا تو عظیم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ نہیں ہیرا، میں آپ کو نیا لے کر دوں گا۔ وہ بال اب گندا ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی بات پر لیزا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ ان کے پاس آئی اور روتی ہوئی ہیرا کو باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی عظیم، ایسا بولتے ہیں کیا؟ لیزا نے ہیرا کی کمر سہلا کر اسے چپ کروانا چاہا۔ اس بال کو کسی اور نے ٹچ کر لیا ہے ماما، اب وہ ہیرا کے قابل نہیں ہے، بابا اسے نیو لے کر دیں گے۔ عظیم کاندھے اچکا کر کہتا حویلی میں چلا گیا اور لیزا اس کی بات پر ہکی بکی سی وہاں کھڑی رہی۔ اپنے بیٹے کے اس غرور سے وہ عظم کو آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رات کو جب سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، لیزا نے دوپہر والی بات اور عظیم کا رویہ عظم کو بتایا، جسے سن کر عظم بس مسکرا دیا۔ حد ہے عظم، ہمارا بیٹا بدتمیز ہو رہا ہے اور تم مسکرا رہے ہو، لیزا نے ذرا غصے سے انگلش میں کہا تھا۔ بدتمیز نہیں چوزی، وہ اپنی بہن کے معاملے میں حساس ہے، جس میں کوئی بری بات نہیں۔ عظم نے اسے نرمی سے سمجھایا اور روٹی کا چھوٹا سا نوالا توڑ کر ہیرا کے منہ میں ڈالا۔ تم اور تمہارے بیٹے مل کر نہ بگاڑ دو گے میری بیٹی کو، لیزا نے اپنے بچوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جو اپنے ماما بابا کو لڑتا دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، جیسے میں نے تمہیں سدھار لیا ہے نا، کوئی نہ کوئی اسے بھی سدھارنے والا مل ہی جائے گا۔ عظم نے ہیرا کا گال ہلکا سا کھینچا تو وہ ہنس دی۔ جیسے تمہارے بیٹے کسی کا سایہ بھی اپنے پاس آنے نہیں دیتے، اسے تو کوئی مل ہی جائے گا، بلکہ دنیا کا سب سے بے چارہ ہوگا وہ آدمی جسے تمہاری ہیرا پسند آئے گی، لیزا نے اترا کر کہتے ہوئے ایک سینڈوچ دائم کے سامنے رکھا تھا۔ میری ہیرا کو لڑکا نہیں بلکہ وہ لڑکے کو پسند کرے گی، اور جو چیز ہیرا کو پسند آئے اس کا کیا کرتے ہیں لڑکوں؟ عظم نے شرارت سے اپنے تینوں بیٹوں سے پوچھا تھا۔ ڈبے میں ڈال کر ہیرا کو دے دیتے ہیں، سائم نے جواب دیا اور پھر کھانا کھانے لگا، جبکہ لیزا اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جتنی منتوں مرادوں میں عظم نے ہیرا کو مانگا تھا، اس کی اتنی محبت اس سے جائز تھی۔ ویسے بھی وہ 3 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اکلوتی بہن تھی، اس کے نخرے تو پھر اٹھائے ہی جانے تھے۔ مجھے یہ نہیں کھانا ماما، مجھے ایسا فوڈ پسند نہیں، مجھے پراٹھا کھانا ہے، اچانک ہی دائم نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، تو لیزا کے سوا سب ہنسنے لگے کیونکہ وہ لیزا کی ہی کاپی کر رہا تھا۔ عظم لیزا کو نماز قرآن کے ساتھ ساتھ اردو سکھانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کا انگریزی لہجہ ختم نہیں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں سب بچے کبھی نہ کبھی مذاق میں لیزا کے انگریزی لہجے میں بات ضرور کرتے تھے۔ تم نہ مار کھاؤ گے دائم چودھری، اسی لیے اس سے بہتر ہے یہ سینڈوچ ہی کھا لو، لیزا نے مصنوعی غصے سے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو عظم ہنس دیا۔ اس کا اکیلا پن مٹ چکا تھا، زندگی کی ہر کمی اس کی بیوی اور بچوں نے پوری کر دی تھی۔ کھانے کے بعد لیزا سب بچوں کو ان کے کمرے میں سلانے لے گئی۔ سب بچوں کو سلانا آسان تھا سوائے دائم کے، جو سوئے ہوئے سائم کے کبھی بال کھینچ دیتا تو کبھی چٹکی کاٹ کر اسے اٹھا دیتا۔ آخر کار لیزا نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے الٹا لٹکا دے گی۔ سائم کو چین آیا اور وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح سو گیا۔ سب کے سونے کے بعد لیزا نے محبت سے اپنے ہر بچے کا گال چوما اور کمرے سے باہر جانے لگی جب عظم اسے کمرے میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تھا کیا؟ لیزا نے حیرت سے پوچھا، لیکن عظم بس مسکرا کر اپنے بچوں کے پاس گیا اور انہیں جانسار نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر عظم نے عظیم کا ماتھا چوما۔ عظم کا غصہ، عظم نے مسکرا کر کہا اور پھر سوئے ہوئے سائم کا ماتھا چوما۔
عزم کی نرمی۔ اس کے بعد عزم نے دائم کو دیکھا جو نیند میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شرارتی خواب دیکھ رہا ہو۔ عزم کی شرارت۔ عزم نے دائم کا ماتھا چوم کر کہا اور پھر وہ ہیرا کے پاس آیا جو ان کے بیڈ کے پاس پڑے جھولے میں ہی سو رہی تھی۔ یہ بھی اس کا لاڈ ہی تھا کہ 2 سال کی ہونے کے باوجود وہ جھولے میں ہی سوتی تھی۔ عزم کی جان۔ عزم نے ہیرا کا ماتھا چوم کر کہا تو اپنے بچوں کے لیے اس کی یہ محبت دیکھ کر لیزا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ عزم اس کے بعد لیزا کے پاس آیا اور اس کو باہوں میں لے کر اس کا ماتھا چوما۔ عزم کا جہان۔ عزم کی محبت سے کہنے پر لیزا مسکرا دی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ تم پر ہنی مون ابھی بھی ادھار ہے مسٹر، لیزا نے لاڈ سے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ ہاں نا چوزی، بھولا نہیں، اور اب میرا اگلا ٹارگٹ یہی ہے۔ عزم نے لیزا کی ناک کھینچ کر کہا تو وہ کھلکھلا دی۔ میں بھی جاؤں گا ہنی مون پر۔ دائم کی آواز پر عزم اور لیزا نے حیرت سے اسے دیکھا جو بیٹھ کر اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ اپنے شرارتی بیٹے کی بات پر دونوں ہنس دیے۔ خوشیوں نے ان کے در پر آ کر ان کا جہاں مکمل کر دیا تھا۔ سین چینج۔ آن ہاسپٹل سے واپس آئی تو علی شان کو لون میں 2 سالہ رضیہ کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ علی شان، تم اس وقت گھر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اسکول ہونا چاہیے تھا نا؟ آن نے حیرت سے پوچھا تو علی شان نے رضیہ سے دھیان ہٹا کر آن کو دیکھا۔ میرا دل رجوع کے ساتھ کھیلنے کا کیا تو گھر آ گیا، علی شان نے کاندھے اچکا کر آن سے انداز میں کہا تو آن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اور تمہاری ٹیچر نے تمہیں آنے دیا؟ میں نے ٹیچر کو بتایا ہی نہیں۔ اس بار آن اپنا سر تھام رکھ کر رہ گئی۔ وہ اسکول بنک کر کے کتنی ہٹ دھرمی سے بتا رہا تھا۔ آنے تو تمہارے بابا کو، بتاتی ہوں تمہارے کیا کام ہے، آن نے غصے سے کہا، لیکن اس کی بات علی شان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں لا پائی تھی۔ کیا بتائیں گے بھائی، کیا کام ہے میرے بیٹے کے؟ ارشمان جو ابھی حویلی میں آیا تھا مسکراتے ہوئے آن سے پوچھنے لگا، اسکول بنک کیا ہے آپ کے بیٹے نے؟ آن کی بات پر ارشمان نے حیرت سے علی شان کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ مجھے رضو سے کھیلنا تھا، علی شان نے کاندھے اچکا کر عام سے انداز میں کہا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں علی شان ملک، چلو ذرا میرے ساتھ۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کی جانب لے جانے لگا، لیکن چھوٹی سی رضیہ فوراً ارشمان کی ٹانگ سے چپک گئی۔ بھلے پاپا، ننا میں اور شان کھیلنا، رضیہ نے اتنے پیارے سے انداز میں کہا کہ ارشمان کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور اس نے اس چھوٹی سی گڑیا کو باہوں میں اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر کبھی اس نے اسکول بنک کیا تو اس کی پٹائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ارشمان نے علی شان کو گھورتے ہوئے کہا جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارشمان نے رضیہ کو گود سے اتارا تو وہ علی شان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ارشمان کو مسکراتا دیکھ کر آن اس کے پاس آ گئی۔ بچوں کو ذرا زیادہ ڈانٹنا تھا نا مان، ورنہ وہ بگڑ جائے گا۔ آن کی بات پر ارشمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگلی بار زیادہ ڈانٹ لوں گا۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ آن نے کچھ کہنا چاہا لیکن ارشمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرا دیا۔ اس وقت تم اپنی پرواہ کرو، کیونکہ بیٹے سے زیادہ تو تم لاپرواہ ہو۔ کتنی دیر ہو گئی ہے میرے قریب آ کر مجھے سکون دیے؟ ارشمان کے بے باک سوال پر آن نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بگڑی ہوئی میں نہیں، آپ باپ بیٹے ہیں۔ اماں بھی سے شکایت کروں گی آپ کی، آن نے حویلی کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ کر لینا، پھر رات میں تمہیں شکایت کا نتیجہ بھی بتا دوں گا، ارشمان نے اسے کہا، لیکن آن اسے نظر انداز کرتی امابی کے پاس چلی گئی اور پیچھے ارشمان مسکرا دیا۔ سین چینج۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں مسٹر ملک؟ ڈاکٹر کی بات پر سلطان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر اٹھا اور ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ سلطان کتنی دیر اس کمرے کے باہر کھڑا رہا، پھر اس نے ہمت کرتے ہوئے وہ دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں بس ایک بیڈ کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن جس نے سلطان کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی وہ بیڈ پر بیٹھا کمزور سا وجود تھا جس کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، ورنہ وہ خود ہی اپنا چہرہ اور جسم نوچنے لگ جاتی۔ سلطان مردہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امی، سلطان کے نم آواز میں پکارنے پر فرحین بیگم نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آج سلطان پہلی مرتبہ ان سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھار سب سے چھپ چھپا کر ان سے ملنے آتا رہتا تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ سلطان جانتا تھا کہ اسے کوئی جواب نہیں ملے گا، اتنے سالوں سے اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں یہ آپ کے لیے لایا تھا، آپ کو پسند ہے نا؟
سلطان نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ ان کے سامنے کیا، جس میں سموسے تھے جو فرحین بیگم کے پسندیدہ تھے، مگر فرحین بیگم نے انہیں پکڑا تک نہیں تھا۔ وہ بس مردہ آنکھوں سے سلطان کو دیکھتی جا رہی تھیں۔ ان کا حال دیکھ کر سلطان ہمیشہ کی طرح سسک سسک کر رونے لگا اور اس نے ہمیشہ والی بات دہرائی، کاش آپ وہ سب نہ کرتی امی، کاش تو میں دنیا سے آپ کے لیے لڑ جاتا۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا اور اپنا سر فرحین بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ اپنے بیٹے کو معاف کر دینا امی، معاف کر دینا، سلطان نے بہتی آنکھوں سے کہا اور کتنی ہی دیر ان کی گود میں سر رکھ کر وہاں بیٹھا ماں کی آغوش میں اپنا سکون تلاش کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنے آنسو پونچھ کر سر اٹھا کر فرحین بیگم کو دیکھا اور اپنا موبائل نکال کر مسکرا دیا۔ یہ دیکھیں امی، میری بیٹیاں۔ سلطان نے عارفہ اور رضیہ کی تصویر فرحین بیگم کو دکھاتے ہوئے کہا۔ عارفہ جہاں مکمل طور پر کنیز کی کاپی لگتی تھی، رضیہ نے نئے نقش تو اپنی ماں کے لیے تھے لیکن رنگت اپنے باپ سے وراثت میں لی تھی۔ ماشاء اللہ، عارفہ 9 سال کی ہو گئی ہے امی، اور پتہ ہے اتنی ہوشیار ہے، ہر کلاس میں فرسٹ آتی ہے، اور یہ میری چھوٹی سی جان رضیہ، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سلطان نے محبت سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک اور تصویر نکال کر فرحین بیگم کے سامنے کی، اور یہ عالیشان ہے امی، ارشمان بھائی کا بیٹا، دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ۔ سلطان نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، لیکن فرحین بیگم کی آنکھوں میں ہمیشہ والی تاریکی دیکھ کر پھر سے رو دیا تھا۔ ارشمان بھائی بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بس ہم سے اپنا غم چھپا جاتے ہیں، لیکن وہ غم ان کے دل میں ہے، سلطان نے بے بسی سے کہا اور اپنے آنسو پونچھنے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں سب ہے امی، رونق، خوشیاں، محبت، بس میری ماں نہیں ہے، سلطان نے بہتی آنکھوں سے کہا اور سموسوں کا ڈبہ فرحین بیگم کے پاس رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میری ماں کے بغیر ہر خوشی ادھوری ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے آنسو پونچھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سب سے چھپ چھپا کر یہاں فرحین بیگم سے ملنے کیوں آتا تھا، شاید اس لیے کہ ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن ماں نہیں پڑ سکتا۔ سلطان خود پر قابو پاتا ہوا مینٹل ہاسپٹل سے باہر نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ کنیز کی کال آتی دیکھ کر سلطان کے ہونٹ مسکرا دیے۔ ہیلو جانے سلطان۔ سلطان کی بات پر عارفہ کی ہنسی اسے سنائی دی تھی تو سلطان کو احساس ہوا کہ فون اس کی بیٹی نے کیا ہے۔ ارے یہ تو بابا کی جان ہے، سلطان نے شرارت سے کہا تو عارفہ مزید ہنس دی۔ بابا گھر کب آئیں گے آپ؟ عارفہ نے محبت سے پوچھا تھا۔ بس آنے لگا ہوں، کچھ چاہیے بابا کی جان کو؟ سلطان نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی مجھے چاکلیٹ اور رجوع کو بھی چاکلیٹ۔ عارفہ نے اپنے اور رجوع کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ سب پیار سے رضیہ کو رجوع ہی بلاتے تھے۔ اور کچھ؟ اور ماما کہہ رہی ہیں جلدی آ جانا ورنہ ناراض ہو جائیں گی وہ آپ سے۔ عارفہ نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تو سلطان کہکا لگا کر ہنس دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا فون عارفہ نے نہیں، اس کی نوری نے بند کیا تھا۔ اس کی ناراضگی تو گھر جا کر دور کروں گا۔ سلطان نے خود کلامی کی اور گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل دیا جہاں اس کی خوشیاں اس کے انتظار میں تھیں۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔